الحمد لله نحمده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو عنوان لے کے تواڈی خدمت حاضر ہویا، او عنوان ہے صحابی رسول داماد مصطفیٰ خلیفۃ الرسول خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان، مرتبہ اور مقام تواڈے سامنے بیان کرنے واسطے کھڑا ہویا۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ سانو ساریانو حق اور سچ بیان کرن دی، سنن دی اور حق سچ قبول کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے صحابہ بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے نے، اور ساڈا مسلمانہ دا اے عقیدہ ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے تمام صحابہ اول تو لے کے آخر تک مغفور نے، مرحوم نے اور اللہ دیاں جنتاں دے مہمان نے، اور کل قیامت والے دن میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال میرے نبی دے سارے صحابہ اور سارے یار ہون گے۔ جیڑا میرے نبی دے صحابہ دے ایمان وچ، اونا دے اسلام وچ اور اونا دے تقوی اور پرہیزگاری وچ شک کر دے، انہوں اپنے ایمان، اپنے اسلام دا فکر کرنا چاہیے کہ وہ آپ بھی مسلمان ہے کہ نہیں۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وچوں میرے پیغمبر علیہ السلام دے 4 خلیفہ سب تو زیادہ عظمت والے نے، اور انہاں 4 خلیفیاں وچوں سب تو زیادہ عظمت والے نے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس بات تے ساری امت مسلمہ دا اتفاق ہے، امت کفریہ دی بات نہیں، امت مسلمہ دا اتفاق ہے کہ سارے صحابہ وچوں سب تو عظمت والے اگر صحابی نے تے سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن آج دے خطبے دا عنوان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور فضیلت بیان کرنا، کیونکہ اس مہینے ذی الحج دے مہینے دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی۔ اس مناسبت نل انہاں دا تذکرہ خیر اج دے خطبے تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ آؤ
وقت دی قلت ہے، میں اختصار نال چند معروضات اور گزارشات پیش کراں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی عظمت بیان کردیاں میرا رب قرآن وچ اعلان فرماندے نے، اور اس مقام تے اللہ نے سارے صحابہ دا تذکرہ کیتا ہے، لیکن مفسرین دے نزدیک اتھوں 4 صحابہ دا بالخصوص تذکرہ سامنے آਉਂਦਾ ہے۔ 4 صحابہ دی عظمت بالخصوص اتھوں ملدی ہے، باقی سارے صحابہ بھی اتھوں مراد نے، لیکن بالخصوص 4 دی عظمت تے شان دا تذکرہ اتھوں ملدا ہے۔ او قرآن دا کیڑا مقام ہے؟ 26واں پارہ ہے، اور سورہ فتح دیاں آخری آیتاں نے میرا رب اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ۔ ذرا جاگ کے بیٹھنا اور درود میرے پیغمبر علیہ السلام دے پڑھ دیا نے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ اپنے نبی دے صحابہ دی عظمت شان نو اس طرح بیان فرماندے نے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، والذین معہو تے جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال نے، جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی نے، انہاں دیاں صفتاں کی نے؟ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے پیغمبر دے سارے صحابہ کافراں واسطے بڑے سخت نے، آپس وچ بڑے ہی رحم دل نے، تراہم رکعا سجدا، میرے نبی دے صحابہ دیاں اے بھی صفتاں نے، تسی انہاں نو رکوع تے سجدے کردیاں دیکھو گے، تسی انہاں نو اللہ دیاں عبادتاں کردیاں دیکھو گے، اور رب دیاں عبادتاں کر کر کے رکوع تے سجدے کر کر کے انہاں دی حالت بن چکی ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدیاں دے نشان انہاں دے چہریاں دے اندر تانوں نظر آن گے، سجدیاں دے نشان انہاں دیاں پیشانیاں دے تانوں نظر آن گے۔ اے میرے نبی دے سارے صحابہ دی اللہ نے صفتاں بیان فرمائیاں نے، میرے پیغمبر دے سارے صحابہ میرے نبی دے نال نے، اور کافراں واسطے سخت نے، آپس دے اندر بڑے ہی رحم دل تے بڑے ہی نرم دل نے، اور عبادات کثرت نال کرن والے، رکوع و سجود کرن والے، نمازاں پڑھن والے، رب دیاں عبادتاں کرن والے، اور اللہ نو سجدے کر کر کے انہاں دیاں پیشانیاں دے اندر نشانات پڑ چکے نے سجدیاں دے۔ اے اللہ نے صفتاں میرے نبی دے صحابہ دیاں بیان فرمائیاں نے، لیکن بعض مفسرین نے دسی ہے کہ اے تو مراد ویسے تے سارے صحابہ نے، لیکن خاص طور تے 4 صحابہ دا ایتھوں مسئلہ معلوم ہوندا ہے، 4 صحابہ دی عظمت معلوم ہوندی ہے۔ اور 4 صحابہ کیڑے نے؟ فرمایا والذین معہو، ایک ہو صحابی جڑا ہر وقت ہر جگہ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نے، سفر وچ بھی نال نے، حضر وچ بھی نال نے، میرے پیغمبر مکے چ نے تے او نال نے، مدینے چ نے تے او نال نے، میرے پیغمبر مسجد چ نے تے او نال نے، اگر میرے پیغمبر میدان جنگ وچ نے تے او نال نے، اگر میرے پیغمبر غمی وچ نے تے او نال نے، اگر نبی پاک خوشی وچ نے تے او نال نے، ہر جگہ تے ہر وقت میرے پیغمبر دے نال رہن والے او کون نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ
تعالی عنہ ایک اے مراد نے اور دوسرے کون نے؟ اشداء علی الکفار. ویسے تے میرے نبی دے سارے ہی صحابہ کافراں واسطے بڑے سخت نے، ویسے تے میرے نبی دے سارے ہی یار کافراں واسطے ننگی تلوار نے، پر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سپیشل اس مسئلے دے اندر کہ انہاں دی ایک پہچان ہے کہ کافر عمر دا نام سن کے کمب جاندے، کافر عمر دا نام سن کے لرز جاندے، کافر عمر دا نام سن کے تھر تھرا جاندے. یعنی کافرہ دے دلاں تے اتنا کو روب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا کہ انہاں دا نام سن کے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عمر میں دیکھی ہے جیڑی رات تو ٹر پینا ہے شیطان اور راہ چھڑ دیندا ہے. اتنا کو روب اور دبدبا اللہ نے کافراں دے دلاں چ حضرت عمر دا رکھے ہے. حضرت عمر کافراں واسطے بڑی سخت نے. اور نمبر 3 فرمایا رحماء بینہم آپس وچ بڑے ہی رحم دل نے، آپس وچ بڑے ہی نرم دل نے. اے میرے نبی دے سارے صحابہ دی خاصیت ہے، آپس وچ بڑے رحم دل نے، بڑے نرم دل نے. پر جیڑی نرمی اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمائی ہے، ایتھوں مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رحماء بینہم آپس وچ بڑے ہی رحم دل نے، آپس وچ بڑے ہی نرم دل نے، آپس وچ ایک دوسرے نال بڑے ہی محبت تے پیار کرن والے نے، ایک دوسرے دے اوپر اپنی ذات تے دوجیاں نو ترجیح دین والے نے. رحماء بینہم ایتھوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مراد نے. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ویسے تے میرے نبی دے سارے صحابہ رکوع کرن والے نے، سارے صحابہ سجدے کرن والے نے، سارے صحابہ اللہ دیاں عبادتاں کرن والے نے. پر ایتھوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نو مراد لیا گیا ہے. حضرت علی عبادت گزار، حضرت علی تہجداں پڑھن والے، حضرت علی نماز پابندی نال پڑھن والے، حضرت علی باجماعت نماز ادا کرنے والے، حضرت علی رکوع کرنے والے، حضرت علی سجدے کرنے والے. اونجتے سارے صحابہ دیاں صفتاں نے، پر خاص طور تے ایک چار خلفاء تو مراد لے گئے نے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. اور انہاں چواں دا رب نے ذکر فرما کے نا ایدا اختتام اس مقام تے کیویں کر کے کیتا ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے نہ ایمان والے نال وعدہ فرمایا ہے. اللہ کا وعدہ کیتا ہے، فرمایا مغفرت انہاں دی بخشش دا وعدہ فرمایا ہے. اے میرے نبی دے صحابہ میں تواڈے سارے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیتا ہے. واجرا عظیما میں تانوں اپنی جنت دی صورت دے اندر اجر عظیم عطا فرماواں گا. اے میرے نبی دے سارے صحابہ نال میرے رب دا وعدہ ہے. اور انہاں وچوں جدا تذکرہ اج دے خطبے وچ میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا رحماء بینہم سیدنا عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اے حضرت عثمان کون نے؟ انہاں دی عظمت اور شان کیا ہے؟ میرے پیغمبر دے صحابیاں وچوں او صحابی نے جنہاں شروع اسلام دے اندر ہی اسلام قبول کر لیا، شروع دے اندر ہی ایمان لے آندا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور میں سیرت دیاں کتاباں چ پڑھیا ہے جیڑے صحابہ ابتدائی طور دے اندر ایمان لے آئے، ابتدائی طور پر جنہ اسلام قبول کیتا، جدوں کہ ہلے کو 5-7 افراد مسلمان ہوئے سن جنہ اس
وقت اسلام قبول کیتا اونا چ اگر نام ہے تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام ہے. مصیبتاں برداشت کیتیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال، جد تکلیفاں اٹھائیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال، اسلام قبول کرن دی وجہ تو اپنے آپ بیگانیاں دے ظلم برداشت کیتے، اپنے آپ بیگانیاں دے تانے برداشت کیتے، اپنے آپ بیگانیاں دے مینے برداشت کیتے، ماراں کھادیاں، بائیکاٹ کروائے، قید و بندیاں، سب تکلیفاں برداشت کیتیاں. میرے پیغمبر جے شیب ابی طالب دی اندر قید ہوئے، میرے نبی دے یار بھی نال قید نے، بھکھیاں رکھیا گیا، پیاسیاں رکھیا گیا، حتیٰ کہ مکہ چھڑ کے ہجرت کرن تے مجبور کر دیتا گیا. پر انہاں نے میرے پیغمبر دا ساتھ نہیں چھڑیا، ظلم برداشت کیتے، تکلیفاں برداشت کیتیاں، مصیبتاں برداشت کیتیاں، پریشانیاں برداشت کیتیاں، پر اللہ دے نبی دا ساتھ بولو چھڑیا نہیں چھڑیا. انہاں وچوں ایک نام ہے سیدنا عثمان غنی دا رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت عثمان نو ایک اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے جیڑی چند صحابہ اکرام نو ملی ہے. کچھ صحابہ نے جنہ اسلام میں جو ڈبل ہجرت کیتی ہے. کیویں ہجرت کیتی ہے بولو؟ ڈبل ہجرت کیتی ہے، 2 مرتبہ ہجرت کیتی ہے. کیویں کر کے؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مکے دے اندر نے تے آپ فرماندے نے کافراں دا ظلم بڑھدا جا رہا ہے، کافراں دیاں زیادتیاں بڑھدیاں جا رہیاں نے، کافر بڑا ہی شیطان لگ پے نے. اے میرے یارو مینوں پتہ لگ گیا حبشے دا جڑا بادشاہ عیسائی ہے بڑا نرم دل انسان ہے، او دے کول چلے جاؤ، اوتھے جا کے تسی اپنے دین تے عمل کر لو، مکہ چھڑ دیو. میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت دی رغبت دلائی تے میرے پیغمبر دے کچھ ساتھی ہجرت کرن واسطے نکل پے. جیڑا قافلہ حبشے دے اندر ہجرت کرن واسطے گیا، اس قافلے دے اندر 2 افراد ایسے نے، ایک میرے نبی دی بیٹی ہے، ایک میرے نبی دے داماد نے، ایک حضرت رقیہ نے رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی، ایک حضرت عثمان نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے داماد رضی اللہ تعالی عنہ. اینا دوہاں میاں بیوی نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے حکم نال حبشے ہجرت کی تھی، مکہ چھڑ کے حبشے دے اندر چلے گئے. اللہ دی توحید دی خاطر، رب دے دین دی خاطر مکہ چھڑ دیتا، اپنا وطن چھڑ دیتا، اپنا علاقہ چھڑ دیتا، اپنا شہر چھڑ دیتا، اپنا کاروبار چھڑ دیتا، اپنا کاروبار بھی چھڑ دیتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے دین دی خاطر، رب دی توحید دی خاطر ہجرت کر کے حبشے دے اندر چلے گئے. کچھ وقت اوتھے گزاریا، بعد دے اندر خبراں ملیاں کہ مکے چ حالات سازگار ہو گئے نے تے کچھ صحابہ واپس مکے دے اندر آئے، لیکن خبراں جھوٹیاں سن. انہاں واپس آن والیاں دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے، میرے پیغمبر دے داماد میرے نبی دی بیٹی بھی نے. جدوں واپس آئے دیکھیا کہ مکے وچ تے حالات پہلے نالوں بھی زیادہ خراب ہو چکے نے، پہلے نالوں بھی زیادہ ظلم و ستم کیتا جا رہا ہے. پھر ایک وقت آیا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے مدینے ہجرت کرن دا حکم دے دیتا، فرمایا یثرب وال ہجرت کر جاؤ، مدینے وال ہجرت کر جاؤ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے آپ بھی ہجرت کی تھی، میرے نبی دے صحابہ نے بھی ہجرت کی تھی. اور نہ ہجرت کرن والیاں دے اندر ایک میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی میرے نبی دے داماد حضرت عثمان بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب الہجرتین، 2 ہجرتاں کرن والا، اللہ دی توحید دی خاطر، رب دے دین دی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کرن والا کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار حبشہ ہجرت کی تھی، پھر واپس آئے، پھر ایک بار مدینہ ہجرت کی تھی. حضرات مینوں تینوں ایک بار کسے وجہ تو اپنا شہر چھڑنا پہ جائے، اسی پرت کے اس شہر وڑنا گوارا
نہیں کرتے، اور جے واپس آ جائیے تے پھر سانو اگر کیا جائے اپنا شہر چھڑ دیو سی چھڈن واسطے تیار نہیں، اپنا گھر، اپنا وطن، اپنا علاقہ نہیں چھڑتے۔ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی نے جنہ رب دی توحید دی خاطر، اللہ دے دین دی خاطر، اسلام دی خاطر پہلا حبشہ ہجرت کی تھی، پھر مدینہ ہجرت کی تھی۔ حضرات صاحب الہجرتین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، کون عثمان؟ ذوالنورین عثمان، دو نوراں والا عثمان۔ دو نوراں والا کیوں؟ میرے پیغمبر جناب محمد، سارے آکو ہاں والا صلی اللہ ہو، جے تواڈی جاگ اگڑ جاتے آکھو ذرا صلی اللہ ہو علیہ وسلم۔ جمعہ پڑھنا ہے ہو ماشاءاللہ، اس واسطے جاگ کے بیٹھیا کرو، توجہ نال سماعت فرمایا کرو۔ اگر سنو گے توجہ نال کسے نو کچھ دس سکو گے، اگو اپنی اولاداں نو سمجھا سکو گے، کسے دا منہ بند کر سکو گے جڑے بکواسات میرے نبی دے صحابہ دے کر دینے۔ کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالنورین عثمان۔ ذوالنورین کیوں؟ دو نوراں والا۔ اللہ دو نوراں والا کون ہے؟ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو میرے رب نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، سارے بولو کنیاں؟ 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ آج کئی بے ایمان بدبخت آندے نے اے نبی پاک دی سکی بیٹی ایکو ہی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اوے جاہلاں دا طبقہ جنہاں نہ قرآن پڑھیا نہ میرے نبی دا فرمان پڑھیا، انہاں بیچاریاں نو کی پتہ علم تو یتیم لوگ نے۔ آپ دلال دی دنیا دی اندر میرے رب نے قرآن وچ بھی دسیا ہے میرے نبی دی ایک بیٹی نہیں زیادہ بیٹیاں نے۔ میرے نبی دی حدیث بھی دس دی ہے میرے نبی دی ایک بیٹی نہیں زیادہ بیٹیاں نے۔ صحابہ بھی دس دے نے میرے نبی دی ایک بیٹی نہیں زیادہ بیٹیاں نے۔ اور جیڑے آندے نے نا کہ آپ دی ایک ہی بیٹی سی، انہاں بیچاریاں نو اپنے وڈیاں دا بھی نہیں پتا، انہاں دے اپنے وڈے بھی لکھ گئے نے کہ نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں سی۔ کنیاں بیٹیاں؟ تانوں ہن یاد رہے گا نا، کنیاں بیٹیاں؟ 4۔ آکھو گے جی کو دلیل؟ کیونکہ آج کل لوکاں دیاں زباناں گز گز لمیاں ہوئیاں نے تے میرے نبی دے صحابہ دے تنقید جاری ہے۔ میں تو انہوں دلیل بھی دے دینا چاہنا قرآن وچوں، اور قرآن تو بعد کے دلیل کیڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے سورہ احزاب وچ فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجکا و بناتکا۔ اے لفظ تساں ساریاں میرے نال پڑھنا، کل ازواجکا و، سارے بولو و بناتکا، سارے بولو و۔ ایدہ ترجمہ ہے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دیو لِأَزْوَاجِكَ اپنیاں بیویاں نو، و بناتِكَ تے اپنیاں بیٹیاں نو۔ ازواج جمع ایدی واحد زوج، زوجہ دا معنی ایک بیوی، ازواج چوکھیاں بیویاں۔ بنت واحد تے بنات جمع، بنت ایک بیٹی تے بنات چوکھیاں بیٹیاں، سارے بولو بنات چوکھیاں بیٹیاں۔ اللہ فرماندا ہے سونیاں اپنیاں بیویاں تے اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو، اپنیاں بیویاں تے اپنیاں، یہ ایک ہوندی تے رب بنات دا لفظ کیوں استعمال کرتا؟ اور جے ایک ہوندی تے اللہ بنات دا لفظ کیوں استعمال کردا؟ بنت دا کردا نا۔ اے میرے نبی اپنی ایک بیٹی نو کہہ دیو، رب نے کیا کیا ہے وَبَنَاتِكَ اپنیاں ساریاں بیٹیاں نو کہہ دیو۔ ہاں کئیاں ان پتہ کیے تھے آندے نے اے امت دیاں بیٹیاں مراد نے، امت دیاں بیٹیاں نو نبی دیاں بیٹیاں آکھیا ہے کیونکہ نبی ساری امت دا باپ ہوندا ہے۔ میں نہ جے امت دیاں بیٹیاں مراد نے پھر نال اے کیوں آکھیا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَنِسَاءِ مومنہ دیاں بیبیاں نو بھی کہہ دیو۔ کیوں جی مومنہ دیاں بیبیاں آپ دیاں بیٹیاں ایسن کہ نہیں؟ بولو
مومنہ دیاں بیویاں آپ دیاں بیٹیاں ایسن کے نہیں آگے نہ الگ تو ذکر تے پھر بنات کیوں آکھیا؟ اے لفظ بنات قرآن دے اندر دست ہے کہ میرے نبی دی ایک بیٹی نہیں زیادہ بیٹیاں نے، اور سیرت دی کتاباں حدیث دیاں کتاباں دس دیاں نے کہ میرے نبی دیاں کنیاں بیٹیاں نے؟ گج کے بولو کتنیاں بیٹیاں نے؟ 4۔ ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو بڑی بیٹی، دوسرے نمبر تھے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر تھے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر تھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چارہی بیٹیاں میرے نبی دیاں سکیاں بیٹیاں نے، میرے نبی دیاں حقیقی بیٹیاں نے، اللہ دے نبی دے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نطفے تو پیدا ہوئیاں نے، اماں جی خدیجہ دے بطن وچوں پیدا ہوئیاں نے۔ یہ 4 بیٹیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں، حضرت زینب دا نکاح میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیتا ہے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، حضرت رقیہ دا نکاح میرے پیغمبر نے کیتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال، میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان نو اپنا داماد بنایا ہے۔ رقیہ دا نکاح میرے نبی نے حضرت عثمان نال کر دیتا ہے۔ اللہ دیاں قدرتاں نے حضرت رقیہ بیمار ہو جاندیاں نے، حضرت رقیہ بستر مرگ تے چلیاں گئیاں نے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا حضرت رقیہ فوت ہو جاندیاں نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے اپنی بیوی تے نبی دی بیٹی نو دفن فرما رہے ہیں، نالے انہاں دے کفن دفن دا انتظام کر رہے ہیں، نالے اکھاں وچوں آنسو بہا رہے ہیں۔ آج میرے پیغمبر دی بیٹی تے میری بیوی دنیا تو رخصت ہو گئی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا، فرمایا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ہر بندے نے دنیا تو جانا ہے، رقیہ چلی گئی ہے، رب دا حکم ہی اس طرح سی، پر میں تے اس گل تو رو رہا، میرا تہاڈا جڑا ایک رشتہ سی سسر تے داماد والا، اے رشتہ آج ختم ہو گیا ہے۔ آج مینوں کوئی داماد رسول کہہ کے نہیں بلائے گا، آج مینوں کوئی داماد نبی کہہ کے نہیں بلائے گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عثمان پریشان نہ ہو، رقیہ فوت ہو گئی ہے، میں ام کلثوم دا نکاح تیرے نال کر دینا وا۔ اچھا آج جنہ دیاں زبانہ گز گز لمیاں باہر نکلیاں پئیاں نے، آج جیڑے سوشل میڈیا تے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بکواسات کر رہے ہیں، انہاں دی عظمت تے کیچڑ اچھال رہے ہیں، انہاں دی امانت اور دیانت اور ایمان تے شک کر رہے ہیں۔ اے نا ظالمانو کوئی بندہ سامنے بٹھا کے پوچھے اور بدبختو اے دسو کہ اگر تیرا داماد بے ایمان ہوئے، بدبخت ہوئے، ظالم ہوئے، فاسق ہوئے، فاجر ہوئے، برا ہوئے، غلط ہوئے، اور تیری ایک بیٹی فوت ہو جائے تو کیا تو اسے داماد نو اپنی دوسری بیٹی دا رشتہ دین واسطے تیار ہے؟ کیوں جی تسی بھی بیٹیاں والے ہو؟ تو آڈی کسے بیٹی دا خامن برا ہوئے، شرابی ہوئے، بدکار ہوئے، جھوٹا ہوئے، بے ایمان ہوئے، فراتیا ہوئے، بددیانت ہوئے، ظالم ہوئے، مینوں اے دسو ایک دا تے تساں کر لیا ہے تے ہن او اگر فوت ہو جائے تے کیا دوسری بیٹی دا نکاح تسی اپنے اس داماد نو دیو گے؟ بولو اوچی بولو۔ تے نبی نو کی سمجھے آجے؟ نبی نو کی سمجھے آجے؟ کیا نبی نو کوئی اور رشتہ نہ لبیا کہ میرا نبی دوبارہ اپنی دوسری بیٹی دا نکاح عثمان نال کرنے واسطے تیار ہو گئے؟ پتہ لگا میرے نبی دا عمل دس دے کہ عثمان مومن ہے، عثمان مومن ہے، عثمان پاک باز ہے، عثمان دیانتدار ہے، عثمان امانت دار ہے، عثمان مومن ہے،
عثمان میرے نبی نو پیارا ہے، عثمان میرے نبی دے نال محبت کرنے والا، میرا نبی عثمان نال محبت کرنے والا ہے۔ تائیوں تے ایک بیٹی فوت ہو گئی تے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نال کر دینا وا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان نال کر دیتا ہے۔ اے دے ذوالنورین، دو نوراں والا میرے نبی دا دورہ دماد، میرے نبی دا ڈبل دماد، پہلے ایک بیٹی دا خامند ہے، وہ فوت ہوئی، پھر دوسری بیٹی دا خامند ہے۔ ذوالنورین کون؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اللہ، حیاتار عثمان، پاک باز عثمان، میرے پیغمبر دے او صحابہ، حالاں جدو اسلام نہیں سی آیا، جدو اسلام نہیں سی آیا ادو شراب سارے ہی پیندے سن۔ کیوں جی؟ جب تک شراب حرام نہیں ہوئی، ایک چیز حرام ہی نہیں تو انہوں سارے استعمال کر سکتے ہیں نا۔ گل کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی ایک چیز نو اللہ نے حالے تک حرام نہیں کیتا، انہوں چنگیاں بھی پینا مندیاں بھی پینا، حرام جو نہیں۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اوے جیڑیاں چیزاں اللہ نے حرام نہیں سن کیتیاں لیکن انہاں نو اچھا معاشرے چ نہیں سی سمجھیا جاندا، میرے نبی دے کچھ صحابہ ایسے سن جنہاں نے اس وقت بھی انہاں چیزاں نو نیڑے آن دیتا نہیں۔ میرے نبی دے بڑے سارے ایسے صحابہ نے جنہاں دور جہالت اسلام دے آن تو پہلے زنا نہیں کیتا، جنہ دور جہالت اسلام دے آن تو پہلے شراب نہیں پیتی، جنہ اسلام دے آن تو پہلے دور جہالت دے اندر بھی بدکاری نہیں کیتی، بے حیائی نہیں کیتی۔ انہاں صحابہ وچوں ایک نام ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدوں آلے شراب حرام نہیں سی ہوئی ادو بھی حضرت عثمان نے کدی شراب پیتی؟ سارے بولو۔ اج شرابی تے بدکار گز گز لمیاں زباناں کڈ کے عثمان تے تنقید کرتے ہیں، اور جڑے تقریر بھی کرنا ہوندے نے تے چرس دا سوٹا لا کے ہوندے نے، نشے والیاں دوائیاں پی کے ہوندے نے، تے آ کے حضرت عثمان تے تنقید کرتے ہیں جنہ کدی دور جہالت بھی شراب پی تھی، بولو، کدی زنا کیتا، کدی بدکاری کیتی، کدی بے حیائی نہیں کیتی۔ اور حیادار عثمان، کنہ کو حیادار عثمان ہے؟ میرے پیغمبر جناب محمد، سارے پڑھو ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، اون جاندے نے اے سی لایا کرو، اے سی لائیے تو تھی ٹھنڈے ہو جاندے ہو، کی خیال ہے؟ اور چلو پسینہ دے خشک ہوئے پر تسی دے ٹھنڈے نہ ہو، ایمان دی گرمی پیدا کرو اپنے رہنے۔